الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا منورا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج جس طرح سے 3 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ ازکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج کی پوری نشست ہمارا ایک ایک لفظ جو یہاں پیش ہوگا اور جو ایصال ثواب کے لیے کسی بھی طرح سے ہدیے اور تحفے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ سب بھی آج اس مقدس بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ سو لفظی طور پر بھی چند الفاظ آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے طور پر اپنی محبتوں کو بیدار کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے روزانہ کی تلاوت کے معمول سے پہلے میں پیش کرنا چاہوں گی، تاکہ باضابطہ ہمارے تصورات بھی آپ کے دروازے پہ پہنچ جائیں اور بھیک لینے کے لیے ہمارے دامن واہ ہو جائیں، اور ہمیں غلاموں کی صورت میں سیدہ طیبہ اپنے دروازے پر دیکھ لیں کہ یہ سب لوگ ان کے دروازے سے رحمت اور بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ سب کے دل کی دعا ہونی چاہیے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ، اور حق تعالیٰ نے جو دی ہے تم کو عزت فاطمہ، حق تعالیٰ نے جو دی ہے تم کو عزت فاطمہ، اور بھی اس میں عطا فرمائے برکت فاطمہ۔ کون کر سکتا ہے تم جیسی عبادت فاطمہ؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کون کر سکتا ہے تم جیسی عبادت فاطمہ؟ کاش اس کا ہو مجھے صدقہ عنایت فاطمہ۔ قابل رشک آپ کی بے شک ہے قسمت فاطمہ، قابل رشک آپ کی بے شک ہے قسمت فاطمہ، آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت فاطمہ۔ واہ، کائنات کی بیٹیاں اپنی اپنی قسمتوں پہ رشک کرتے ہوئے جمع ہو جائیں، اپنے اپنے فضائل گنوانے بیٹھ جائیں،
مگر یہ فضیلت کہاں سے لائیں گی کہ آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت فاطمہ۔ مرحبا زہرا بطول اے فاطمہ بنت رسول، مرحبا زہرا بطول اے فاطمہ بنت رسول، دو جہاں میں سرخ رو ہے تیری عطرت فاطمہ، اور پل سے جو گزرو گی ہوں گی اس گھڑی 70,000۔ اے سیدہ خاتون جنت، پل سے جب گزرو گی ہوں گی اس گھڑی 70,000، چار طرف جھرمٹ کیے حوران جنت فاطمہ، چار طرف جھرمٹ کیے حوران جنت فاطمہ، اور مرحبا کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے آپ کا، مرحبا کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے آپ کا، عورتیں جنت کی ہیں زیر سیادت فاطمہ، اور واسطہ حسنین کا، واسطہ حسنین کا کر میرے حق میں یہ دعا، دے خدا ایمان پہ مجھ کو استقامت فاطمہ، خوش رہیں مجھ سے خدا و مصطفیٰ ایسی دعا، خوش رہیں ہم سے خدا و مصطفیٰ ایسی دعا، تم کرو اللہ کی تم پر ہو رحمت فاطمہ، دونوں عالم کی بھلائی کی ہوں منگتی سیدہ، دونوں عالم کی بھلائی کی ہوں منگتی سیدہ، دور ہو جائے خدا را ہر مصیبت فاطمہ، مشکلیں ہو جائیں حل، یا اپنی اپنی دعاؤں کو تصور میں لاتے ہوئے سماعت کر کے آمین کہیں، مشکلیں ہو جائیں حل اور آفتیں بھی جائیں ٹل، مجھ پر ایسی کیجئے نظر عنایت فاطمہ، مجھ پہ ایسی کیجئے نظر عنایت فاطمہ، اور صدقہ بابا جان کا، صدقہ بابا جان کا فرما دعا مجھ کو ملے، ہر برس حج و زیارت کی سعادت فاطمہ، اے شہید کربلا کی پیاری پیاری والدہ، اے شہید کربلا کی پیاری پیاری والدہ، کر دعا پاؤں مدینے میں شہادت فاطمہ، کاش بن جائے بقیع پاک میں میرا مزار، کاش بن جائے بقیع پاک میں میرا مزار، قرب میں اس کے جہاں ہے تیری تربت فاطمہ، قرب میں اس کے جہاں میں جہاں ہے تیری تربت فاطمہ، اللہ اکبر، مشکلیں حل ہو جائیں اور آفتیں بھی جائیں ٹل، مجھ پہ ایسی کیجئے نظر عنایت فاطمہ، دے خدا ایمان پہ مجھ کو استقامت فاطمہ، اور آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ عزیزات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت اور اس کی تعلیمات سے جو باہر نکل گیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہ رہا۔ جس طرح پوری کائنات کے لیے اور بالخصوص مردوں کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک قدم میں، ایک ایک سانس میں، ایک ایک لمحے میں شاندار اسوہ چھوڑا ہے، نمونہ چھوڑا ہے، اور آپ کی زندگی کے ہر طریقے کو لے کر چلنے والا ہی مسلمان کہلاتا ہے۔ ایک فرما بردار مسلمان اور انسان کو کیسے جینا چاہیے وہ طریقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی
اپنی زندگی گزار کر ہمیں سکھایا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح کائنات کے مردوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کا مثال کا کوئی دوسرا مرد اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، اسی طرح کائنات بھر کی عورتوں میں کوئی دوسری عورت سیدہ فاطمہ الزہرا کے مقابلے میں پیدا نہیں فرمائی۔ جس طرح آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہر مرد کے لیے بہترین اور کامل نمونہ ہے، اسی طرح جو زندگی مسلمان عورت کو گزارنے کا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا، اس کا پریکٹیکل کامل اور اکمل طریقے سے کر کے خواتین کو سکھانے والی کوئی ذات اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کا رشتہ معاشرے میں شوہر کے ساتھ بیوی کا ہے، تو اس روپ میں بھی کامل زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اگر آپ کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ ماں کا ہے تو کائنات کی مکمل ترین اور اعلیٰ ترین سیرت کی حامل ماں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور اگر آپ بیٹی ہیں تو اللہ اکبر، ایک ایسی بیٹی، ایسی شان، ایسا ادب، ایسی سعادت کہ جب وہ سامنے نظر آ جائیں تو کائنات کے والی اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور قیامت تک آنے والے باپوں کو یہ سکھا دیا کہ بیٹی کے لیے شفقت باپ کی کتنی ہونی چاہیے، باپ کے اندر بیٹی کے لیے محبت کتنی ہونی چاہیے، اور اس بیٹی کی تربیت فرما کر کائنات کی بیٹیوں کو بتا دیا کہ بیٹی کے اندر شرم و حیا اور سعادت مندی کتنی ہونی چاہیے۔ چونکہ پچھلے بہت سے سالوں میں آپ علیہ السلام کی سیرت مقدسہ پر بڑے تفصیلی بیان گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے آپ کے پاس نیٹ پہ موجود ہیں، آپ اسے تفصیل سے سننا چاہیں تو کسی بھی بیان کو نکال کر سن سکتے ہیں الحمدللہ۔ اب چونکہ ہمارا کچھ سالوں سے سلسلہ قرآن کریم کی تفسیر کا چل رہا ہے، اس لیے آغاز میں مختصر آپ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے کسی ایک پوائنٹ پر، جس کو ہم یاد رکھ کر اپنی زندگی میں داخل کر لیں۔ آج مجھے آپ کی زندگی کے صرف ایک پوائنٹس کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی شرم و حیا۔ اور کوئی شرم و حیا یا کسی کی شرم و حیا ایسی نہیں ہو سکتی جو حجاب اور پردے کے بغیر ہو۔ آپ کا پردہ کائنات کی خواتین میں مثالی، جس نے جتنا بھی پردہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں، کبھی بالغ ہو کے، کبھی شادی کے بعد، کبھی ماں بن کے، کبھی اور آگے چل کے، اور اگر کسی نے بچپن میں بھی کیا ہوگا تو کس سے پردہ کیا ہوگا، کتنا کیا ہوگا، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ لیکن قربان جائیں شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس پر کہ آپ کو تو اپنی زندگی کے پردے سے زیادہ اپنی وفات کے بعد کے پردے کی فکر ہے۔ اور حضرت اسماء بنت عمیس کو آپ بیٹھ کر کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کے ساتھ ایک فکر مندی کے ساتھ ڈسکشن فرما رہی ہیں کہ مجھے بہت فکر رہتی ہے اس بات کی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو لوگ میری چارپائی جب اٹھائیں اور چارپائی پہ چادر ڈال کر میری میت کو جب اٹھائیں گے تو کہیں ہوا سے چادر ہل جائے، میرا جسم چادر کے اندر سے لوگوں کو نظر آ رہا ہو، ان کو پتہ چل رہا ہو کہ میرا جسم کتنا موٹا ہے، کتنا لمبا ہے، اور یہ سب چیزیں میرے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میں وفات پا جاتی تو تب بھی میرا پورا جسم مکمل پردے میں رہتا۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے عرض کی کہ
یا سیدہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھا؟ سبحان اللہ۔ آپ متجسس ہو کر فوراً فرماتی ہیں کہ ضرور بتاؤ کہ حبشہ میں تم نے کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں حبشہ میں جب گئی تھی اور میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب فوت ہوتے ہیں تو چارپائی کے اوپر ٹہنیوں کو موڑ کر ایک ڈولی بنا لیتے ہیں اور اس ڈولی کے اوپر کپڑا ڈال کر پھر میت کو اس کے اندر رکھتے ہیں۔ آپ اس وقت یہ بات سن کر اس قدر خوش ہوئی کہ جیسے دنیا کی دولت آپ کو مل گئی کہ یہ اتنا شاندار طریقہ ہے کہ میرے لیے اسی طریقے کو اپنایا جائے۔ سامعات محترم، ہماری زندگی کا، ہمارے اس مشن کا اور سال ہا سال سے ان پروگرامز کو چلانے کا کیا مطلب ہے؟ صرف سفر کرنا نہیں، صرف وقت گزارنا نہیں، صرف گاڑی میں بیٹھ کے روز آنے کے شوق میں نہیں، بلکہ یہ سب اگر کرتے ہوئے ہمیں 19 سال گزر گئے ہیں تو صرف اور صرف اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی غلامی میں دینے کے لیے، آپ کی زندگی سے زندگی کا طریقہ سیکھنے کے لیے۔ اور میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ چلنے والی بے شمار خواتین اور بے شمار ہماری بیٹیوں نے اب تک پردے کی پابندی کی، جنہوں نے کبھی سر پہ چادر بھی نہیں لی تھی۔ ہماری بعض بیٹیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے فیضان سے باضابطہ شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میری دعوت ابھی بھی اپنے ان بزرگوں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو باقی ہے جن میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو 19 سال سے ہی آ رہے ہیں، لیکن 19 سالوں میں ابھی بھی ان کو اس بات نے متاثر نہیں کیا کہ یہ کام ہمارے لیے فرض ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ انکار صاف کر دیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی جو فرض اللہ نے کیا ہے، تو وہ بندہ ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ سستی یا خود پسندی کی وجہ سے یا اپنے فیشنوں کو بحال رکھنے کی وجہ سے پردہ کرنا پسند نہیں کرتا تو وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی صورت میں بھی ہمارے پاس اوائڈ کرنے کی اور فرار کرنے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی ذات اقدس اتنا روشن مینار ہے ہمارے لیے عمل کا کہ اس سے بڑھ کر کائنات کی کوئی خاتون ایسا عمل پیش نہیں کر سکتی جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا۔ جو لوگ آج بھی میرے سامنے بیٹھے ہوں گے یا گھروں میں بیٹھ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، چادر یا برقعے میں کیا رکھا ہے، تو میں بڑے ادب اور بڑی محبت سے یہ سوال آپ سے کروں گی کہ کیا آپ کے دل سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ پاک ہیں؟ آپ کی آنکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ پاک ہیں؟ آپ کا جسم نبی علیہ السلام کی مقدس بیویوں سے زیادہ محفوظ ہے؟ ان کو تو چادروں یا عبایوں کے ساتھ پردے کی ضرورت تھی، اور آپ اتنے پاک لوگ ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا میرے اس جملے پہ غور ضرور فرمائیے گا۔ اگر آج ہمارے دل میں ذرا سی بھی محبت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، جس کو جتانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جن کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر ہماری غیرت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر آپ کی محبت یا آپ سے کوئی عقیدت کا رشتہ ہے تو پھر ہمارے اندر بے عملی کی جرأت ختم ہو جائے۔ کس قدر ہمارے برے ماحول اور کس قدر ہمارے برے طریقے ہیں۔ آج ایک آوارہ عورت بھی معذرت کے ساتھ فوت ہو جائے نا، تو جنازہ جب پڑا ہوتا ہے
تو عورتیں بھی اور مرد بھی شور مچا دیتے ہیں کہ مرد منہ نہ دیکھیں، منہ ڈھک دے، مرد آ رہے ہیں، مرد منہ نہ دیکھیں۔ کوئی عام عزت والی عورت ہو تب بھی، آوارہ عورت ہو تب بھی، آج یہ ڈائلاگ ہم ہر جنازے پہ سنتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اب جب وہ بیچاری فوت ہو کے مردہ پڑی ہوئی ہے، اب اس کا چہرہ دیکھنے میں فتنہ ہے، اب اس کا چہرہ دیکھنے میں گناہ ہے، اب اس کا چہرہ دیکھنے میں خرابی ہے، تو جس وقت وہ سر سے لے کے پیر تک خرابی بن کر، فتنہ بن کر، خرافات اختیار کر کے بازاروں اور گلیوں میں پھرتی تھی اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، اس وقت ان عورتوں اور مردوں کی غیرت کہاں تھی؟ اس وقت تو کسی کو غیرت نہیں آئی کہ اس کو چہرہ ڈھانپ کے باہر نکالو، اس کا سر ڈھانپ کے باہر نکالو، اس کو آوارہ پھرنے کی اجازت نہ دو۔ لیکن جب وہ مر گئی پھر سب کو یاد آ گیا کہ اب مرد منہ نہ دیکھیں۔ ذرا سوچئے، اپنی سوچ پہ غور کیجئے، اپنے ماحول پہ، اور جو اللہ کے عذاب سے ہم نڈر ہو چکے ہیں اس کے انجام پہ غور کیجئے کہ انجام کیا ہوگا۔ اگر اس مقدس خاتون کو جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار اور شہنشاہ رسالت کی صاحبزادی ہیں، جن کے پردے کی عظمت کا عالم یہ ہوگا کہ جنت میں جب ان کی سواری گزر رہی ہوگی تو رب اعلان کرے گا کہ تمام نبی، ولی، غوث، قلندر، جو بھی میدان محشر میں سب اپنی نظریں جھکا لو کہ فاطمہ گزر رہی۔ اس کے پردے، اس کے تقوی، اس کی طہارت اور اس کی پابندی کا جب یہ عالم ہے تو ہمیں کون بچائے گا؟ تو میں آج بھی دعوت پیش کروں گی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس دن سے اگر لنگر لینا ہے، آپ کی بارگاہ کا قیمتی ترین لنگر یہی ہے کہ جنہوں نے آج تک بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں پردہ کر کے اللہ کا حکم پورا کر دینا چاہیے، آج سیدہ فاطمہ کے فیض سے یہ وعدہ کر لیں اور آپ بھی اپنے چہروں کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں۔ میں نے پہلے دن بھی ان تمام خوش نصیب بچیوں کو اور معلمات کو اپریشیٹ کیا، الحمدللہ، جنہوں نے یکم رمضان کو ہی اتنی بڑی تعداد میں عبایا پہن کر پردے کا اعلان کر کے دل خوش کر دیا۔ اللہ کریم ان لوگوں کو مرتے دم تک اس خوبصورت عمل پائرا رہنے کی توفیق دے، اور ہماری تمام معلمات کی زبانوں میں رب ذوالجلال اتنی تاثیر پیدا فرما دے کہ جہاں جہاں یہ مصطفیٰ کریم کا پیغام اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ حسنہ پیش کرے، وہاں اتنا فیض جاری ہو جائے کہ ہر سننے والا اس عمل کے لیے خوشی سے تیار ہو جائے۔ تو میں انتظار کروں گی کہ آج کے دن میں کس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے در سے لنگر لیا ہے، اور کون کل کے دن میں آ کر یا آج آ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کے دل کی کایا سیدہ فاطمہ الزہرا کے فیضان سے بدل گئی اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ باقی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم. جی ہم ترجمہ پڑھیں گے. الف لام میم را، یہ کیا ہوتے ہیں حرف؟ ماشاءاللہ حروف مقطعات ہوتے ہیں جن کی مراد، جن کے معانی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہوتے ہیں. ان کے علاوہ وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ خود سکھا دے. تل کا یہ آیات الکتاب، آیتیں ہیں کتاب کی. والذی، اور وہ جو انزلہ نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی اللہ وہی ہے، رفع جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے. ذرا آسمان پہ غور کریں، جو لفظ پڑھے جاتے ہیں جن کی سمجھ آ جاتی ہے ان پہ ساتھ ساتھ غور کرنا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بغیر غور و فکر کے 100 سال کی عبادت ایک طرف اور غور و فکر کے ساتھ قرآن کا ایک لفظ پڑھنا ایک طرف. تو یہ سادہ لفظ تو ہم نے پڑھ لیا کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے. اب غور کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنے کمروں کو، اپنے ہالز کو دیکھیں
کوئی چیز ستونوں یا دیواروں کے بغیر کہیں کھڑی نظر آتی ہے؟ اور پوری دنیا میں رب نے آسمان کی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی۔ یہ غور کرنا ہے کہ ہماری توجہ وہاں پہنچے جو رب فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ترونہا، کہ تم دیکھ سکو انہیں، ثم استویٰ، پھر استوا فرمایا اس نے۔ استوا فرمانے کا مطلب ہے وہ جلوہ گر ہوا، علی العرش، عرش پر، وسخر، اور مسخر کیا یعنی پابند کیا، الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، کل یجری، ہر ایک چلتا رہے گا، لأجل، میعاد تک، مسمى، مقرر، یدبر، وہ تدبیر فرماتا ہے، الامر، ہر کام کی، یفصل الآیات، مفصل بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، بلقائی، ملاقات کا، ربکم، اپنے رب کی، توقنون، یقین کر لو، وہو الذی، اور وہی ہے، مد الارض، جس نے پھیلا دیا زمین کو۔ اب زمین کو پھیلا دیا، اس پہ غور فرمائیے، اس زمین کے نیچے سارا پانی ہے، اور پانی کے اوپر اس رب کریم نے اس زمین کو کس طرح ٹھہرا دیا۔ پانی کے اوپر جو مرضی آپ رکھ کے دیکھ لیں، کبھی اس کو قرار نہیں، لیکن رب نے زمین کو پانی کے اوپر رکھا اور پھر جما دیا، اور وجعل، اور بنا دیے، فیہا، اس میں، رواسیہ، پہاڑ، وانہارا، اور دریا، ومن کل، اور ہر قسم کے، الثمرات، پھل، جعل، کہ بنائے، فیہا، ان میں، زوجین، جوڑے، اثنین، دو دو، یغشی اللیل، ڈھانپ دیتا ہے رات سے، النہار، دن کو، ان فی ذالک، بے شک اس سب میں، یعنی جو کچھ آپ نے سنا، اس سب میں کیا ہے، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرے۔ پھر وہ غور و فکر کی بات آ گئی، غور و فکر کریں گے تو چیزوں کی سمجھ آئے گی۔ وفی الارض، اور زمین میں، قطع، مختلف حصے ہیں، متجاورات، جو قریب قریب ہیں، وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع، اور کھیتی ہے، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہیں، صنوان، ایک جڑ سے اگے ہوئے، وغیر صنوان، اور الگ الگ اگے ہوئے، یسقا، سیراب کیا جاتا ہے، بماء واحد، ونفضل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضها، بعض کو، علی بعض پر، فی الاکل، کھانے میں یا ذائقے میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل مند۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرو، فَعَجَبٌ، تو تعجب کی چیز یہ نہیں کہ ان چیزوں میں تمہیں تعجب ہو، بلکہ تعجب کی چیز تو یہ ہے، کیا، قولہم، ان کا یہ قول بھی ہے، اِذَا كُنَّا، کہ جب ہم ہو جائیں گے، تراباً، مٹی، اِنَّا، تو کیا ہمیں، لفی خلق، پیدا کیا جائے گا، جدید، نئے سرے سے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بربہم، اپنے رب کا، واولئک، اور وہی ہیں، الاغلال، کہ طوق ہوں گے، فی اعناقہم، جن کی گردنوں میں، واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، جہنمی ہیں، ہم فیہا، یہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جلدی کرتے ہیں آپ سے مطالبہ کرنے میں، کس چیز کا مطالبہ، بِالسَّيِّئَةِ، عذاب کا یا برائی کا، قبل الحسنہ، رحمت سے پہلے یعنی نیکی سے پہلے، وقد، حالانکہ، خلط، گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، المثلات، کئی عبرتناک سزائیں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب،
لذو مغفرۃ بلا شبہ بخشنے والا ہے، للناس لوگوں کو، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لشدید العقاب ضرور سخت عذاب دینے والا بھی ہے، وَيَقُول اور کہتے ہیں الذین کفروا لولا کیوں نہیں، انزل اتری علیہ آیا ان پر کوئی نشانی، من ربی ان کے رب کی طرف سے، انما انت بے شک آپ تو اے حبیب، منذر درس سنانے والے ہو، وَلِكُلِّ قوم ہر قوم کے ہادی ہو، اللہ یعلم اللہ جانتا ہے، ما تحمل جو اٹھائے ہوتی ہے، کل انسا ہر مادہ، کہاں اٹھائی ہوتی ہے؟ پیٹ میں، یعنی جو اس کو حمل ہوتا ہے، وما اور وہ بھی جانتا ہے، تغید جو کم ہوتے ہیں، الارحام پیٹ یعنی رحم، وما تزداد اور جو زیادہ ہوتے ہیں، یعنی حمل کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، وکل شیء اور ہر شے، عندہ اس کے نزدیک، بمقدار ایک اندازے سے ہے، عالم الغیب جاننے والا ہے ہر پوشیدہ، والشہادہ اور ظاہر چیز کو، الکبیر سب سے بڑا، المتعال بلند شان والا ہے، سواء منکم من اسر جو آہستہ کرے، القول بات، ومن جہر بہ اور جو بلند آواز سے بات کرے، ومن ہوا اور وہ جو مستخفم چھپا ہے، باللیل رات میں، وسارب اور جو چلتا پھرتا ہے، بالنہار دن میں، لہو معقبات اور آدمی کے لیے بدل بدل کر آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدی اس کے آگے بھی، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر نہیں بدلتا اپنی نعمت، ما بقوم کسی قوم سے، حتیٰ یغیروا جب تک کہ وہ لوگ نہ تبدیلی پیدا کریں، ما بانفسہم اپنے آپ میں، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ جب ارادہ فرما دے اللہ، بقوم کسی قوم کو، سوءً تکلیف پہنچانے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو کوئی اس سے پھیرنے والا نہیں، وَمَا لَهُمْ نہ ہی کوئی ان کے لیے، من دونہ اللہ کے مقابلے میں، من وال کوئی حمایتی ہوتا ہے، هو الذی وہی ہے جو، یریکم البرق تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفاً کبھی ڈرانے کو، وطمعا اور کبھی امید دلانے کو، وینشئ اور پیدا فرماتا ہے، السحاب بادل، الثقال بھاری، ویسبح اور پاکی بیان فرماتا ہے، الرعد رعد، بحمدہ اس کے حمد کے ساتھ، والملائکہ اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، من خیفتہ اس کے خوف سے، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے، الصواعق کڑکتی بجلیاں، فیصیب بہا من یشاء جس پر چاہتا ہے، وہم اس حال میں کہ لوگ، یجادلون جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو شدید اور وہ سخت، المحال پکڑ فرمانے والا ہے، لہو دعوہ اسی کو پکارنا، الحق سچا ہے، والذین یدعون جن کو پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، لا یستجیبون وہ نہیں جواب دے سکتے، لہم انہیں، بشیء کچھ بھی،
الا کباسطی مگر اس کی طرح جو پھیلائے ہوں کفئی اپنی ہتھیلیاں الی الماء پانی کی طرف لیبلغ تاکہ وہ پہنچ جائے فاہو اس کے منہ تک وما ہوا حالانکہ وہ نہیں ببالغ حالانکہ وہ نہیں پہنچے گا اس کے منہ تک وما دعاء الکافرین کافروں کا الا فی ضلال مگر گمراہی اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا یہ روزانہ ساتھ پڑھا کریں تاکہ اگلے 2-3 دن میں آپ کو یاد ہو جائے اور اسے بار بار نمازوں کے بعد پڑھیں۔ میں نے پہلے 5 روزہ کورس میں بھی ایک چھوٹی سی دعا سب کو یاد کرنے کے لیے دی تھی، بلکہ جو لوگ ہمارے کورس میں شامل نہیں ہوئے، جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے تھا اور بہت ضروری تھا، ابھی بھی اگر جو لوگ باقاعدہ درس قرآن میں حاضر نہیں ہوتے تو آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ بھی ان لوگوں کو بھیجیں تاکہ ابھی بھی وہ ان کو سن کر، ابھی تو 2-3 دن گزرے ہیں، اپنے رمضان کا شاندار ایک معمول بنا سکیں اور ان چیزوں کو سیکھ کر رمضان کو شاندار طریقے سے گزار سکیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو خود بھی جو چیزیں یاد نہ ہوں، وقتاً فوقتاً ٹائم نکال کے گھر میں کام کاج کرتے ہوئے ساتھ آپ سننے کے لیے لگا کر چیزوں کو دہرا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام کاج بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے برکت بھی اور توجہ بھی بہترین کام کی طرف رہتی ہے۔ آج ہم نے سورہ یوسف سے اگلی سورت کا آغاز کیا ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الرعد۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الرعد۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 43 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام رعد ہے۔ رعد کا مطلب ہوتا ہے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج۔ کیا کہا میں نے؟ بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو فرشتہ بادلوں پہ مامور ہے اس کا نام رعد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، بادلوں کی گرج کا نام رعد ہے یا پھر جو فرشتہ بادلوں کو چلاتا ہے، بادلوں پہ مقرر ہے، اس کا نام رعد ہے۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ موت کی سختی میں ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورۃ رعد کی تلاوت کی جائے۔ جب بہت زیادہ سختی ہو اس وقت سورہ یاسین شریف کے ساتھ سورۃ الرعد کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ مرنے والوں کے لیے آسانی کا اور روح قبض ہونے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ یہ آج کے بعد اس کا نام یاد رکھ لیجئے اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ کس پارے میں ہے۔ ہم کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں؟ 13واں پارہ۔ تو سورہ یوسف کے بعد 13ویں پارے میں سورہ رعد آتی ہے۔ جی، تو اس میں سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ جو تلاوت ہو رہی ہیں یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تمہاری طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب حق ہے، یہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے۔ لیکن حق ہونے کے باوجود اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، یہ کلام خود
محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنا لیا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں یہ کلام نازل کیا اور فرمایا کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو بھی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ثابت فرما دیا کہ میرے محبوب جو فرماتے ہیں وہ میرا کلام ہے، وہ محبوب نے خود نہیں بنایا۔ بے شک۔ اچھا، اب جس اللہ کا کلام ہے، اب اللہ اپنی شان بیان کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں۔ دیکھیے نا، اس کی ضرورت کیوں تھی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے چونکہ صدیاں گزر چکی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پردہ کیے ہوئے دنیا سے، تو لوگ ہر اس چیز کو جس سے دہشت ہوتی، جس کا رعب ہوتا، یا جس میں طاقت ہوتی، یا جس کا نقصان زیادہ ہوتا، اس کو خدا بنا لیتے۔ سانپ کو انہوں نے خدا بنایا، آسمانوں کو، سورج کو انہوں نے خدا بنایا، چاند کو انہوں نے خدا بنایا، دریا کے چلتے ہوئے تیز پانیوں کو انہوں نے خدا بنایا، سانپ ڈس لیتا ہے بندہ مر جاتا ہے، سانپ کو انہوں نے خدا بنایا، درختوں کی پوجا انہوں نے کی۔ ہر چیز جس کو تھوڑا سا بھی قوی حیثیت میں دیکھتے اس کو خدا بنا لیتے۔ تو خدا کا پتہ کس نے آ کے بتایا؟ آمینہ کے لال نے، عبداللہ کے نور نظر نے، نبیوں کے سرور نے آ کر بتایا کہ تمہارے خدا یہ نہیں ہے، تمہارا خدا اللہ ہے اور ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی کتاب کا ذکر کر کے پھر اپنی شان بتائی کہ میری شان کیا ہے۔ ارشاد ہوا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، جس آسمان کو تم دیکھتے ہو اللہ کی شان اتنی بڑی ہے اور اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس نے بغیر ستونوں کے پورے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، یعنی پوری دنیا میں پھر کے دیکھ لو، کسی جگہ پہ کوئی چھپا ہوا ستون تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دیکھنے میں آنے والے ستونوں کے بغیر اللہ نے بلند کیا۔ اس نے کون سی چیزوں پر آسمان کو کھڑا کیا وہ تم نہیں دیکھ سکتے، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، یعنی اللہ نے پھر اپنے خاص جلوے کے لیے عرش کو منتخب کیا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہو کر بیٹھ جانا، جلوہ فرمانا۔ تو اللہ ہماری طرح بیٹھنے سے پاک ہے، ہماری طرح بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے، اور اللہ کا جسم ہے؟ اونچی بولیے، ہاں۔ جس کو اس عقیدے کا نام بھی پتہ ہو وہ بھی اپنا عقیدہ مضبوط کرے کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو پھر بیٹھا کیسے؟ بیٹھنے کا لفظ جو ہے نا یہ ہمارے سمجھانے کے لیے استعمال ہوا۔ ہم بیٹھنے کو سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کسی کا جلوہ جمع ہو جانا، تو اللہ اپنی شان کے مطابق بیٹھا، ہماری طرح بیٹھنے سے اللہ پاک ہے، اس کو اس طرح سے سمجھا جائے گا۔ تو اللہ نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ پھر اللہ کی کتنی طاقت ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ جس سورج کو تم خدا سمجھتے ہو نا اس کو تو میں نے بنایا، اور پھر وہ میرے حکم کا پابند ہے۔ چاند کو تم خدا سمجھتے ہو تو چاند کو میں نے بنایا، وہ میرے حکم کا پابند ہے، اور کتنا پابند ہے کہ انہیں ایک مقرر وعدے مقرر مدت تک کے لیے ایک لائن دے دی گئی ہے، ایک روٹ دے دیا گیا ہے، اس پہ وہ چلتے رہیں گے۔ وہ کون سا ٹائم ہے؟ وہ دنیا کے فنا ہونے تک کا ٹائم ہے۔ تب تک ان کی ڈیوٹی ہے
اور یہ اپنی ڈیوٹی پر اجل مسمى اپنی منزلوں میں نہ روٹ چینج کریں گے نہ ٹائم چینج کریں گے۔ روٹ اللہ نے دیا، ٹائم اللہ نے دیے۔ سردیوں میں کتنے بجے غروب ہونا ہے؟ چاند نے کبھی چھٹی نہیں لینی، سورج نے کبھی چھٹی نہیں لینی۔ کس جگہ پہ جا کے سردیوں میں اور کس جگہ پہ گرمیوں میں غروب ہونا ہے اسے ہمیشہ اپنی جگہ کا پتہ ہے، وہ کبھی اپنی جگہ کو تبدیل نہیں کرتا، وہ اتنا مسخر ہے اللہ کے حکم پر۔ تو یدبر الامر، یہاں پر بھی اللہ نے اپنی قدرت کی دلیل فرمائی کہ پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اس کی رحمت کی محتاج ہے۔ کوئی مخلوق اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر داخل ہے۔ وہ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ کیا حکمت ہے اس میں کہ جس اللہ کی اتنی طاقت اور اتنی زبردست مخلوقات جس اللہ کی ہیں اور وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، تو تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت میں تمہیں مارنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے، اور اس بات کو بھی یقین سے سمجھ لو کہ آخر وقت میں ایک مرتبہ تمہاری دوبارہ اس سے ملاقات ہونی ہے۔ تو جو اتنی طاقتوں والا رب ہے وہ تمہیں مارنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر اور شان کس سے بیان کی کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ کوئی سوچ کے دکھائے، کوئی اس کو سمجھ کے دکھائے کہ اللہ نے یہ زمین کیسے پھیلائی، اور پانی کے اوپر اس کو ٹھہرا کیسے دیا، پھر اس کے اوپر پہاڑ رکھے اور نیچے پانی چلا دیا۔ اس دنیا میں 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اتنے پانی کے اندر اللہ نے ملکوں کے ملک بچائے ہوئے ہیں، اور جس وقت وہ تھوڑا سا جھٹکا کرواتا ہے تو سمجھ لگ جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ یاد آتا ہے اور اس کے بعد ہم پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، زمین ایک ہے، اللہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ توجہ ہے نا؟ سو کے کہ جاگ کے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ زمین ایک ہے، اس کو پھیلا دیا گیا ہے، مگر وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے اوپر اللہ نے ہر طرح کے پھل پیدا کیے ہیں۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَ اثْنَيْنِ، اور ان پھلوں کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے۔ رات کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ساری دنیا کے لوگ اربوں کی تعداد میں ہیوی لائٹس آن کرتے ہیں۔ ایک روڈ کے اوپر آپ چلیں، 1 کلومیٹر بھی چلیں تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں آج کل کے دور میں تو آپ کو لائٹس نظر آئیں گی۔ کیا کوئی رات کا اندھیرا کم کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے اتنی لائٹ جلا کے، اتنی روشنیاں کر کے؟ یہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے تو منٹوں میں رات غائب ہو جاتی ہے اور پوری کائنات میں اجالا چھا جاتا ہے۔ یہ ساری قدرت اس کی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بیان فرما کے اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اللہ نے زمین کو پانی کی سطح پہ پھیلایا، پھر زمین کے اوپر مضبوط قسم کے پہاڑ گاڑ دیے، پھر مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری کی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے، یعنی جوڑے کا مطلب ہے سفید بھی، سیاہ بھی، کھٹے بھی، میٹھے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، خشکی کے پھل بھی اور تری کے پھل بھی، گرم علاقوں کے بھی اور سرد علاقوں کے بھی۔ ہر طرح کے پھل اس نے اس زمین کے اندر سے اگائے، اور رات کے اندھیرے کو
منٹوں میں دن کی روشنی میں پورے کا پورا چھپا دیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ان عجیب و غریب صنعتوں پہ غور کرو۔ جب غور کرو گے تو جو غور کرنے والے ہوں گے انہیں ہر چیز میں ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی نظر آئے گی۔ تو جب اس نشانی پہ غور کریں گے تو اللہ کی ذات کی طرف بڑھیں گے، اس کے قرب کی طرف بڑھیں گے اور اللہ سے محبت ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ سمجھدار ہے، جو غور و فکر کرنے والا ہے، یہ پورا جہان اس کے لیے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ جو غور کرنے والا بندہ ہے نا، وہ ایک ٹہنی پہ غور کرے گا تو کرتا چلا جائے گا، پتے پہ غور کرے گا تو کرتا چلا جائے گا، ریت کے ذرے اٹھا کے غور کرے گا تو کرتا چلا جائے گا، اور انہی چیزوں پہ غور کرنے سے وہ رب تک معرفت حاصل کر لے گا۔ اور جو غور و فکر نہیں کرے گا، وہ تو ابھی میں نے توجہ دلائی کہ ہمیشہ سے آسمان ہمارے سروں پہ ہے، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی سوچا کہ آسمان کیا ہے اور رب کریم نے کیسی قدرت سے بنا رکھا ہے؟ نہیں۔ جب غور کریں گے تو اللہ کی عظمتوں کا پتہ چلے گا۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک گھڑی کی فکر، غور و فکر 1000 سال کے بغیر غور و فکر کے ذکر سے افضل ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ زمین کے مختلف ٹکڑے بنائے ہم نے، مختلف حصے جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کس طرح مختلف ٹکڑے کیسے ہیں؟ اس طرح کہ کوئی زمین ایسی ہے جو کاشت کے قابل ہے، کوئی زمین ایسی بنجر ہے کہ اس پہ کاشت ہو ہی نہیں سکتی، وہ الگ ٹکڑا ہے، یہ الگ ٹکڑا ہے۔ کوئی ریتلا علاقہ ہے اور کوئی پتھریلا علاقہ ہے، یہ الگ ٹکڑا ہے اور یہ الگ ٹکڑا ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ جو حیران ہونے والی بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پانی تو ایک ہے، بارش ایک ہی ہے نا، ایک ہی طرح کا پانی ہے، لیکن اس ایک پانی سے ایک ہی زمین میں کتنی طرح کی چیزیں رب اگاتا ہے۔ گرمیوں میں گرمیوں والے پھل، سردیوں میں سردیوں والے پھل، ہمارے لیے اناج، ہمارے جانوروں کے لیے چارہ، ہر مخلوق کے لیے، ہمارے علاج کے لیے خود رو اگنے والی بوٹیاں، نہ جانے اس ایک پانی سے رب کریم کیا کیا اگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اسی ایک پانی سے اتنا کھٹا پھل اگ رہا ہے کہ اسے آپ کھا نہیں سکتے، چوس نہیں سکتے، اور دوسری طرف اسی پانی سے اتنا میٹھا پھل ہے کہ آپ اس کی مٹھاس کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر مٹھاس ڈالی کس نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے مثال دی ہے نا، ایک پانی کے ساتھ مختلف پھلوں کے اگنے کی، اس مثال کا کیا مطلب ہے کہ بنی آدم کے دلوں کی ایک مثال دی گئی ہے۔ جس طرح زمین ایک تھی نا اور اس کے حصے مختلف ہو گئے، ان پہ پھر ایک ہی پانی برسا تو اس ایک پانی نے مختلف پھل، پھول، بوٹے، بیلیں، درخت، پودے سب اگا دیے، اچھے بھی برے بھی، سب کچھ پیدا ہوا اس سے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لوگ پیدا ہوئے، ایک آدم ہے، ان سے مختلف طرح کے لوگ پیدا کیے گئے، ان پہ آسمان سے ایک جیسی ہدایت اتری، اس ہدایت سے بعض دل نرم ہو گئے اور ان میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا، بعض دل سخت ہو گئے اور وہ کھیل کود اور لغویات اور خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ تو جس طرح زمین کے حصے اپنے پھل اور پھولوں کے لحاظ سے مختلف ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنے اثر قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم تعجب کرو تو تعجب کرنے کی بات تو یہ ہے کہ جو کافروں نے کہا کہ جب ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے
تو کیا ہمیں پھر نئے سرے سے دوبارہ بنایا جائے گا جیسے ہم پہلے تھے؟ تو اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اتنا کچھ سننے کے بعد اور میری اتنی قدرتیں مشاہدہ کرنے کے بعد ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں ایک ایک چیز سے جس کا وجود نہیں ہوتا کیا کیا بنا سکتا ہوں؟ تو تمہیں تو پہلی دفعہ بنایا ہی میں نے خود ہے۔ تو جب تمہیں بنایا تھا تو تم کیا تھے؟ نہ تمہارا وجود تھا، نہ تمہارا نام و نشان تھا، نہ تمہارا کوئی سٹرکچر تھا، نہ تمہارا کوئی نقشہ تھا۔ تو میں نے ایک ناپاک پانی کی بوند سے تمہیں بناتے بناتے پورا انسان بنا دیا۔ تو جب میں اس بنانے پہ قادر تھا تو اپنی بنی ہوئی چیز کو مٹا کر دوبارہ بنانا میرے لیے مشکل ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی تک اللہ کی قدرت کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ یہاں یہ بات سمجھا رہا ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے دوبارہ اٹھنے کا اور قیامت میں میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا انکار کیا، ان کا انجام معلوم ہے کیا ہوگا؟ اولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، اور وہ توق ڈال کے ان کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، پھر وہ کبھی اس دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور یہ لوگ عذاب کے لانے میں جلدی مچاتے ہیں، یعنی جب اللہ کے حبیب ان کو ڈراتے کہ تم لوگ اللہ کی قدرتوں کا انکار مت کرو، اللہ کی طاقتوں کا انکار مت کرو اور اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، ورنہ وہ عذاب بھیجے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو یہ لوگ آگے سے مذاق اڑاتے، یہ کہتے کہ جو عذاب آپ نے لانا ہے وہ لے، لاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے آنے میں جلدی مچاتے ہیں، حالانکہ جو پچھلی امتیں گزر گئیں اور ان کو پوری تاریخ کا پتہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان امتوں کو کیا ان کی بستیوں کے نام و نشان کو دنیا سے مٹا دیا، تو کیا ایمان لانے کے لیے ان کے پاس وہ عبرتیں کافی نہیں؟ اگر یہ سمجھنا چاہتے تو وہ عبرتیں ان کے لیے بہت بڑی ہیں۔ اے حبیب، آپ کے رب کی شان تو یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو شرک کے باوجود بھی وہ معافی دینے والا ہے، وہ لوگوں پر عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، اپنے بندوں کو وہ بہت لمبی مہلت دیتا ہے تاکہ کسی بھی وقت جا کر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے توبہ کر لیں اور کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ میں مہلت دے رہا ہے، جیسے بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنا برا ہے، اتنے برے کام کرتا ہے، اس نے ظلم مچا رکھا ہے، تو اللہ اسے کیوں نہیں پکڑتا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی رسی اتنی دراز کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہماری طرح جلد بازی سے اللہ لوگوں کو پکڑنے لگتا تو آج دنیا میں تو کوئی باقی نہ ہوتا۔ لیکن یہ بات ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی 70 سال پہ جا کے 80 سال کے جا کے بھی اللہ کسی بندے کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے۔ کبھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی آنے والی اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی دنیا کا نظام چلاتا رہتا ہے۔ تو جب کبھی کسی برے آدمی کو جلدی عذاب اور سزا نہ ملے تو اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر میں نظر انداز ہوں، اگر میں نبھایا جا رہا ہوں، اگر مجھے برداشت کیا جا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے لیے گنجائش ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے جب بھی پکڑا جائے گا پھر اچانک پکڑا جائے گا۔ تو اسے اس چیز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم نے پچھلے گفتگو میں بھی شاید ذکر کیا تھا کہ جس وقت انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ برائی کی طرف بڑھ رہا ہے، بڑھتا جاتا ہے، ایک غلط کام پھر دوسرا غلط کام پھر تیسرا غلط کام، تو اس نے ظلم اسی دن کر لیا جس نے گناہ میں قدم رکھا۔ میں نے کئی مرتبہ
آپ کو یہ جملہ پیش کیا کہ گناہ گناہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور نیکی نیکی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ کھینچنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک نیکی آپ کو دوسری نیکی میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں اگلی نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو دوسرا گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ پہلے ہی قدم پہ رک جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑی عافیت ہوگی، ورنہ اس طرح گناہ بڑھتے جائیں گے کہ پھر آپ کے اندر سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ لگے گا ہی کہ نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور واپس پلٹنا ناممکن ہو جائے گا، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بڑھتے 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 یہ گناہ آپ کو کفر تک لے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی شروع کی تو وہ نیکیاں آپ کو بڑی نیکیوں کی طرف لے جائیں گی، اور ایک دن آپ کو سچی توبہ نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ آپ پر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تو اللہ فرما رہا ہے انما انت منذر، اے حبیب آپ نشانیاں اتارنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کا کام نہیں، بلکہ آپ ان کو ڈر سنانے والے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے آپ ہادی بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہ بات صرف بے ایمانی پر مشتمل تھی، یعنی ان کا کیا مطلب ہوتا کہ ہم اگر عذاب مانگ رہے ہیں تو فوراً عذاب لا کے دکھا دیں، اگر ہم کوئی ڈیمانڈ ایسی کر رہے ہیں جو فوری طور پہ ہماری ڈیمانڈ ہے تو وہ فوری طور پہ پوری کر دی جائے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنے معجزات آپ ان کو دکھا چکے ہیں، ان کافروں نے ان سب کا انکار کر دیا۔ یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ یہ حق دشمنی کا ثبوت ہے اور ناانصافی کا ثبوت ہے۔ جس وقت دلائل قائم کر دیے جائیں، شواہد پیش کر دیے جائیں، تو پھر مخالف کا کام ہوتا ہے کہ وہ اب ان کو مان لے، لیکن جب حق دیکھ کر بھی، شواہد دیکھ کر بھی ایک بندہ اکڑا رہے اور اس کے آگے کسی اور چیز کی ڈیمانڈ کرتا رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ حق پہ آنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ ورنہ آپ نے بھی کیا سن رکھا ہے اور حقیقت میں بھی کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے معجزات کو جمع کیا جائے تو وہ سارے معجزے کم پڑ جاتے ہیں۔ ان سب سے زیادہ معجزات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اور سب سے زیادہ 9 معجزات بڑے بڑے حضرت موسیٰ کو عطا کیے۔ تو ان کو سامنے رکھ کے لکھا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، اور میرا نبی معجزہ بن کے آیا۔ وہ تو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اب بھی ان لوگوں کو چین نہیں تھا، اب بھی یہ مطمئن نہیں تھے، پھر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ معجزہ آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ان کی بدنیتی، اناد، حسد اور مخالفت پر دلالت کرتی ہیں سب چیزیں۔ اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو کتنے بڑے بڑے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ کیا درختوں نے آ کے آپ کو سجدہ نہیں کیا؟ کیا جانوروں نے آ کے آپ کے سامنے التجائے نہیں کی؟ کیا سورج کو آپ نے 2 ٹکڑے نہیں کیا؟ کیا سورج کو واپس نہیں موڑا اور چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کیا؟ ایک ایک قدم پر آپ نے معجزات دکھائے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اور ہر اس چیز کو وہ جانتا ہے اور اس کے پاس ہر اس چیز کا اندازہ ہے۔
جو اس نے پیدا کی، اور ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا سب سے بڑا بلندی والا رب ہے۔ یعنی پچھلی آیات میں کیا تھا کہ کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانیوں اور معجزات رسول کے علاوہ بھی نشانی طلب کی تھی، کس کے علاوہ؟ جو پہلے نبی علیہ السلام ان کو دکھا چکے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور اس کے کمال علم کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، کہ وہ نر ہے، مادہ ہے، زندہ ہے، مردہ ہے۔ اب بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ پیٹ کے گھڑنے بڑھنے سے مراد بچے کا مضبوط ہونا، پورا ہونا، ناقص ہونا، یہ سب چیزیں مراد ہیں۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ چونکہ ماؤں کے رحم سے متعلق چند آیتیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں، آپ نے ان آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں علوم اور ان کی بے شمار اقسام کا بڑی آسان طریقے سے اظہار فرمایا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کہہ لے کہ یہ ساری چیزیں تو آج الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، کتنے ماہ کا ہے، کتنے گھنٹے کا ہے، کتنے ہفتوں کا ہے، تو پھر یہ الگ سے اللہ کی شان کیا ہے؟ تو الٹرا ساؤنڈ اگر آپ کو دکھائے گا بھی، کبھی کبھی تو آج بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی دی ہوئی خبر آخری وقت میں جا کے الٹ ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور 9ویں مہینے تک آپ کو لیڈی ڈاکٹر یہ تسلیاں دیتی رہتی ہیں کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، ڈیلیوری بالکل نارمل ہو جائے گی، لیکن آخری وقت میں جا کے وہ ایمرجنسی نافذ کر دیتی ہے کہ اگر آپریٹ نہیں کروایا تو یا بچہ جائے گا یا ماں جائے گی۔ اسے کتنا علم ہے، ذرا غور کیجئے۔ ایک مشین نے جتنا بتایا وہ اتنا ہی بتانے پہ قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے؟ مشین پیدا ہوئی مخلوق کے بارے میں لمیٹڈ خبر دے رہی ہے، لیکن اللہ کا علم کیا ہے کہ اللہ نے اس کو خود پیدا کیا ہے۔ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ زندہ پیدا ہو سکے گا کہ نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر تو آپ کو اور مشینیں تو آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے، کبھی تو ایسے بھی ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے پیدا ہوگا، وقت کے بعد پیدا ہوگا، پورا پیدا ہوگا، ناقص پیدا ہوگا، کمزور ہوگا، صحت مند ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے اپنے علم میں ہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور صرف وہ ان 9 مہینوں کے بارے میں نہیں جانتا جو آپ کو الٹرا ساؤنڈ مشین بتا رہی ہے، بلکہ جب وہ کچھ نہیں تھا رب تب بھی اس کو جانتا تھا، جب اس کو بنانا شروع کیا تب بھی، اور جب اس کے نصیب لکھے، اس کا رزق لکھا، اس کی زندگی لکھی، اس کی موت لکھی، کہاں مرنا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، یہ تمام چیزیں رب کریم جانتا ہے، اور یہ تب ہی جانتا تھا جب ابھی وہ بندہ پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ اور اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ برابر ہیں تم میں وہ لوگ جو آہستہ بات کریں یا بلند آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پہ چلتا ہے۔ اس بارے میں علامہ ساوی کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس آیت میں غور و فکر کیا، یہ ابھی جو میں نے پڑھی، اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، یعنی اس بات پہ یقین ہو گیا اس کو کہ ہم آہستہ بولیں تو ہمارا رب وہ بھی اتنا ہی سنتا ہے جتنا ہم شور مچا کے بولیں تو ہمارا رب سنتا ہے، بلکہ رب تو علیم بذات الصدور ہے۔ علیم بذات الصدور کا کیا مطلب ہے؟ جو بات ابھی سینے کے اندر تھی اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں اگلے وقت میں یہ بات کروں گی۔ مثلا کسی نے آپ کو گالی دی
ایک دم بیٹھے بٹھائے کسی نے غصہ دلا دیا، تو جب تک غصہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے آپ کے علم میں تھا کہ میں اس کو گالی دوں گی؟ آپ کے علم میں تھا کہ میں اس کا گریبان پکڑوں گی؟ لیکن اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا۔ آپ کو خود اپنے بارے میں پتہ نہیں، لیکن اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اور آہستہ بولو یا زور سے بولو، چھپا کے بولو یا ظاہر کر کے بولو، رات کے وقت میں چھپاؤ یا دن کے وقت میں کھل کر چلو، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہے یا اللہ اس کو جانتا نہیں۔ اچھا، یہ جو چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں، اگر صرف ان کے بارے میں ہم سنجیدگی سے سوچ کر ان پہ عمل شروع کر دیں، عمل کیا کہ ہر وقت ہمیں یہ احساس دامنگیر ہو جائے کہ میری کوئی حرکت، میری کوئی سوچ، میری کوئی بات میرے رب سے چھپی ہوئی نہیں، تو صرف ان چیزوں پہ عمل کی وجہ سے علامہ ساوی فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، آپ اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرے رب سے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کو اللہ کریم اتنا اطمینان اور اتنا اخلاص دے گا کہ آپ لوگوں کے سامنے کام کریں یا چھپ کر کام کریں، آپ کی کیفیت ایک جیسی ہوگی، پھر ریاکاری آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک دانشمند شخص کا یہ کہنا ہے کہ انسان جتنا غریبی سے ڈرتا ہے نا، کیا بولا میں نے؟ غریبی سے تو ہم سارے ڈرتے ہیں۔ یہ دن رات اور ڈبل ٹائم اور ٹرپل ٹائم لگا کے لوگ کیوں محنت کرتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ گزارا نہیں ہوتا، اور اگر یہ ایک وقت کی ملازمت رہی تو ہمارے نظام زندگی کے نہیں چلیں گے اور ہم تو مفلس ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے نہ وہ اپنی صحت دیکھتا ہے، نہ وقت دیکھتا ہے، بلکہ دولت پیسہ جمع کرنے کے لیے، غریبی دور کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اور ایک خوف اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان جتنا اپنی غریبی سے ڈرتا ہے نا، اگر وہ اتنا دوزخ سے ڈرتا، غور کیجئے، تو فرماتے ہیں کہ وہ غریبی سے بھی بچ جاتا اور دوزخ سے بھی بچ جاتا۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم غریبی سے ڈرتے ڈرتے دنیا بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اور آخرت بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور اگر بندہ اپنے اعمال دوزخ سے ڈر کے کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کی برکت سے اسے دولت بھی دے گا اور دوزخ سے نجات بھی دے دے گا۔ پھر دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جتنی محبت دولت سے کرتا ہے نا، اگر وہ اتنی محبت جنت سے کرنے لگ جائے تو رب دولت بھی دے دے گا اور جنت بھی دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی باتیں کتنی گہری اور کتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ ایک ایک بات میں پوری زندگی سمجھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اللہ کا تصور کرنے کے بارے میں اور اللہ کو ہر جگہ پہ حاضر و ناظر اور اپنے ساتھ موجود سمجھنے کے بارے میں خوبصورت واقعہ کئی بار سن رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا آپ کے خادم حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب اکثر راتوں کو مدینہ منورہ کا دورہ کیا کرتے تھے نا، آپ کے علم میں یہ بات ہے نا، راتوں کو گشت کرتے تھے اور خود لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے کہ کوئی تنگی میں نہ ہو، کوئی غریبی میں نہ ہو، کوئی مصیبت میں نہ ہو۔ ایک مرتبہ جب آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو اچانک آپ کو ایک گھر سے آواز آئی اور آپ وہ آواز سن کے رک گئے، گلی میں رک گئے۔ آواز کیا تھی کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ڈال دو۔ لڑکی نے ماں کی بات سن کر کہا کہ اماں جان، آپ کو معلوم نہیں
کہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے، تو ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے کہا کہ اس وقت عمر تو تمہیں نہیں دیکھ رہے، عمر کو اس وقت کیا پتہ ہے؟ یہ وہ تمام بیٹیاں بھی توجہ سے جملہ سنیں جو بعض اوقات یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ فلاں تعلیم حاصل کرنے یا دین سیکھنے کے لیے ماں باپ روکتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ نیکی کی بات کرنے اور دین کی بات کرنے میں اگر آپ کے ماں باپ بھی آپ کو غلط کام کے لیے کہیں گے اس کے خلاف، تو آپ نیکی کے کام پہ قائم رہیں گی۔ برائی میں ماں باپ کا ادب نہیں ہوتا، برائی کرنے میں، غلط کام کرنے میں، خلاف شریعت کام کرنے میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری دین کے معاملے میں، نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں اور شرافت کے کاموں میں ہے، بے حیائی، برائی، فیشن اور شریعت کی خلاف ورزی میں کوئی فرما برداری نہیں ہے۔ مائیں بھی سن لیجیے اور بیٹیاں بھی سن لیجیے۔ تو ماں نے کیا کہا کہ پانی ڈالو، بیٹی نے کیا جواب دیا کہ حضرت عمر فاروق نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے۔ ماں نے دلیل دی کہ عمر تو اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہے، رات کا وقت اور ہم اپنے گھر میں ہیں، تو پانی ڈالنے کا عمر کو کیا پتہ چلے گا؟ تو سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب اس بیٹی نے دیا، کہا کہ اماں جان، عمر اگر نہیں دیکھ رہے تو رب تو دیکھ رہا ہے، تو میں تو ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ یہ سارا ماجرا عمر فاروق نے گلی میں کھڑے ہو کے سنا۔ آپ نے آگے پیچھے لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ کیا یہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ اب یہ ذرا مائیں اپنے لیے اگلا کلام سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ معلومات کی کہ کیا یہ لڑکی شادی شدہ ہے، اڑوس پڑوس لوگوں سے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، گویا کہ اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس غریب لڑکی کی ماں کے پاس اس لڑکی کا اپنے بیٹے حضرت عاصم کا رشتہ بھیج دیا۔ یہ تمام مائیں غور فرمائیں کہ ہمیں رشتے لینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا کہ اگرچہ رشتہ لیتے وقت نسب حسب بھی دیکھا جاتا ہے، حسن بھی دیکھا جاتا ہے، مال بھی دیکھا جاتا ہے اور دین بھی دیکھا جاتا ہے، مگر جس نے ان چاروں چیزوں میں سے دین کو مد نظر رکھ کے بچی پسند کر لی، اللہ چاروں چیزیں اسے عطا کر دی۔ اب ذرا غور فرمائیے، نہ اس بچی کو دیکھا، نہ ان کے گھر کی حالت کا پتہ، نہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات، اور صرف اس بچی کا خوف خدا اور اللہ کی بارگاہ میں موجود ہونے کا یہ تصور دیکھ کر آپ نے اپنے سگے بیٹے حضرت عاصم کا رشتہ بھیج کر اس بچی کا رشتہ لے لیا، اسے اپنی بہو بنا لیا۔ اچھا، اب آگے جا کے دیکھیے کہ حضرت عاصم کی جب شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی تو پھر حضرت عاصم کے گھر میں اس بیٹی کے بطن سے ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، حضرت عمر فاروق کی پوتی جو پیدا ہوئی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق کی پوتی جب بڑی ہوئی اور ان کی شادی ہوئی تو ان کے شادی کے بعد ان کے گھر میں حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ یہ ہے مسلمان کا انتخاب، اور یہ نتیجہ ہے اللہ کی ذات کا تصور اپنے ساتھ رکھنے کا۔ آپ دیکھیے کہ انجام کیا نکلا اور کتنی خوبصورت نسلوں کا آغاز ہوا، کتنا اخلاص اور کتنا قرب خداوندی نصیب ہوا، اور کتنی اعلیٰ نسبت زندگی کے لیے ملی، اور کتنا مقدس اور نیک شوہر ملا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا خوف دامنگیر تھا اور یہ تصور تھا کہ میرے ہر کام کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دولت
ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہی یہ ساری کاوش ہر روز کرتے ہیں، تو اللہ پاک عمل کے کچھ پھول ہمارے دامنوں میں بھی ڈال دے۔ اگلی آیت میں فرشتوں کی بدلی کا ارشاد فرمایا گیا کہ جو فرشتے صبح و شام میں تبدیل ہوتے ہیں، آسمانوں سے آتے ہیں، عصر کے بعد واپس جاتے ہیں، صبح وہ واپس جاتے ہیں اور اوپر سے اور نئے فرشتے آتے ہیں، یہ عصر کی نماز کے وقت تبدیلی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ فرشتے باری باری آتے جاتے اللہ کی بارگاہ میں ان نمازیوں کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ بھی ایک فرشتہ حفاظت پر مامور ہوتا ہے، جو سوتے جاگتے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، اور موذی جانوروں سے، موذی انسانوں سے بھی حفاظت کرتا ہے، اور جو چیز بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے اس کو بچا کے رکھتا ہے، جس کا پہنچنا اللہ کی مشیت میں شامل ہو وہ پہنچ کر رہتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ فرشتے ہر وقت انسان کی حفاظت میں رہتے ہیں، مگر جب ہمیں ان تمام چیزوں کا تصور نصیب ہو جائے گا، احساس نصیب ہو جائے گا، تو ہمیں ایک خوشی اور ایمان کی مضبوطی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت کو بدلتا نہیں جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور اللہ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر طرف سے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہماری وہ نعمتیں ہم سے دور کیوں ہوتی ہیں؟ ہماری برائیوں کی وجہ سے، ہماری ناشکری کی وجہ سے، ہمارے خلاف ورزیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون پر ہمیشہ کاربند رہیں تو اللہ کبھی بھی اپنی نعمتیں ہم سے دور نہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ یا تم ڈرتے ہو یا پھر امید کرتے ہو، اور وہ بھاری بادل بھی پیدا فرماتا ہے۔ میں امید اور خوف کے بارے میں پچھلے 2 دنوں میں بھی بتا چکی ہوں کہ اصل ایمان کیا ہے، کہ انسان کے اندر ایک طرف امید ہو، دوسری طرف خوف ہو۔ اگر وہ نہ ڈر ہو گیا، خواہ گناہوں سے خواہ نیکیوں سے، تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جتنا بھی کوئی نیک انسان ہے، جب تک اس کو یہ 2 کیفیتیں نصیب نہیں ہوں گی وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر خود معصومین کے سردار، نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح عبادت نہ فرما رہے ہوتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے قدم مبارک دیکھتی ہیں کہ وہ اس قدر سوج چکے ہیں کہ ان سے خون رس رہا ہے، تو آپ عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو پاک ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ نے جب مجھے اتنے مقام دیے ہیں، اتنے مرتبے عطا کیے ہیں، تو میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اگر تھوڑی سی نیکی کر لیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نیکی کا اتنا ثواب ملنا تھا، تو ہم اپنی نیکی کی کوالٹی کو کوئی نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نیکی اس مقام پہ پہنچی بھی ہے کہ نہیں، کہ یہ قابل قبول ہے، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کر دی تو بس کر دی، لہٰذا اب اتنا ثواب تو ڈن ہو گیا ہمارے لیے۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں اور اپنی عبادات کی کوالٹیز کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ قابل قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اور وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد اس کی حمد کی ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کڑک بھیجتا ہے تو پھر جس پہ چاہتا ہے اس کڑک کو ڈال دیتا ہے۔ یہ مشاہدہ ہم کرتے ہیں نا، بجلی کڑکتی ہے جب، تو کبھی تو پورے آسمان پہ کڑکتی نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک طرف سے اٹھتی ہے اور دوسری طرف تک اس کی لہریں جا رہی ہوتی ہیں،
لیکن وہ اس کو ڈالتا کس پہ ہے؟ جس پہ چاہتا ہے، وہ جانور پہ ڈالے، وہ مکان پہ ڈالے، وہ بندوں پہ ڈالے، فصلوں پہ ڈالے، جس پہ چاہتا ہے وہ ڈال کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کوئی ہے روکنے والا؟ کوئی ہے اس سے بچنے والا؟ لیکن اس کے بارے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے شروع میں رعد کا معنی آپ کو بتایا کہ رعد وہ فرشتہ بھی ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے، اور رعد اس کڑک کا بھی نام ہے، وہ جو گرج کی آواز ہوتی ہے اس کا نام بھی رعد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا، اور وہ خود بھی ان کی عادت یہ تھی کہ جب گرج کی آواز سنتے تھے آپ فوراً گفتگو چھوڑ دیتے تھے، اور گفتگو چھوڑ کر کیا فرماتے تھے؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہی آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں کا بھی ہمیشہ یہی طریقہ رہا۔ آج ذرا غور کیجئے کہ جب آسمان پہ بادل گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، تو ہمیں کبھی ایسا خوف محسوس ہوا؟ آج ہماری جنریشن بادلوں کو دیکھ کے، سیاہ بادلوں کو دیکھ کے، بارش کو دیکھ کے انجوائے کرتی ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ موسم بڑا سہانا ہے، بڑا خوبصورت موسم ہے، بڑا عاشقانہ موسم ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسی آوازیں سن کر، بعض اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں کہ وہ اٹھ کے آسمان کے نیچے سے اندر کوٹڑیوں میں چلے جاتے اور وہاں جا کے سجدے میں سر رکھ کے روتے، اور کیا کہتے کہ یا اللہ یہ جو تیرا غضب اور غصہ نازل ہو رہا ہے بادلوں کی کڑک کی صورت میں، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں تیری زمین پہ سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، یہ میری وجہ سے تھا، اس لیے میں آسمان کے نیچے سے اٹھ کے اندر آ گیا۔ آج کبھی ایسی سوچ بھی ہمارے قریب سے نہیں گزرتی۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ ان سب کے ساتھ اپنا جلال، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنا غضب ظاہر فرماتا ہے، اور اگر چاہے تو ایک ہی آواز کے ساتھ ساری کائنات کو تباہ کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کہ جو بندہ گرج کی آواز سن کے، میں نے کیا بولا؟ گرج کی آواز سن کے جو بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو اس گرج کی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ تو اگر ہمیں عربی میں چھوٹی سی یہ دعا یاد کرنی پڑے تو ہمیں شوق سے کر لینی چاہیے۔ دعا کون سی جو بھی میں نے پیش کی آپ کے سامنے؟ اللہم یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اور اگر یہ یاد نہ ہو تو زبانی اللہ کا ذکر کریں، جو آتا ہے وہ ذکر کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار پڑھ لیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس وقت اللہ کو یاد کریں تاکہ آپ اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ لہو دعوت الحق، یعنی اسی کا پکارنا سچا ہے، اور یہ جو کافر اس کے سوا جن چیزوں کو پکارتے ہیں وہ تو ان کی پکار کو سنتے بھی نہیں۔ ان کا حال پکارنے والوں کا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پانی سے دور اپنی ہتھیلیاں پھیلا دے اور پانی پانی کرنے لگ جائے کہ پانی آ جائے میرے پاس، تو پانی آئے گا؟ تو اسی طرح ان بتوں کی حالت ہے کہ جو مرضی بیٹھ کے ان سے مانگتے رہو، وہ تو تمہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ کچھ دینے پہ قادر ہیں، اور نہ تمہیں کچھ پکارنے پہ ان سے مل سکے گا۔ یہ ان کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کا یہ پکارنا اور بتوں کے سامنے رونا دھونا یہ گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام
آیات مقدسہ کی تفصیل اور تشریح کو سن کر، اللہ کی قدرتوں کا ذکر سن کر، اللہ کی رحمتوں کا ذکر سن کر ہمیں اپنے دلوں کو بدلنے اور اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔